استقبال ہے ناظرین آج کے دن کی بڑی خبر میں، جسے لے کر میں مبارک عمری حاضر ہوں۔ مولانا احمد علی فیصل رحمانی صاحب امارت شرعیہ بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے 8ویں امیر شریعت منتخب ہوئے ہیں۔ کل 9 اکتوبر کو پٹنہ میں علماء اور دانشوران کا اجلاس ہوا، جس میں امیر شریعت کے لیے 5 امیدواروں کے نام سامنے آئے، جس میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، نائب امیر شریعت مولانا شمشاد رحمانی، مولانا احمد ولی فیصل رحمانی، مولانا انیس الرحمن قاسمی، مفتی احمد نذیر توحید۔ ووٹنگ کا اعلان ہونے کے بعد مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا شمشاد رحمانی اور مفتی نذر توحید نے اپنا نام واپس لے لیا، جس کے بعد مولانا احمد علی فیصل رحمانی اور مولانا انیس الرحمن قاسمی کے درمیان ووٹنگ ہوئی۔ شام کے 6 بجے نتیجے کا اعلان کیا گیا، جس میں سامنے آیا کہ احمد علی فیصل کو زیادہ ووٹ ملے اور اس طرح 106 ووٹوں سے 8ویں امیر شریعت منتخب ہو گئے اور ان کا اعلان بھی ہو گیا ہے۔ احمد علی فیصل رحمانی 7ویں امیر شریعت اور معروف عالم دین مولانا سید محمد ولی رحمانی کے بیٹے ہیں۔ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ کی معروف تنظیم امارت شریعہ کے نئے امیر کے انتخاب کے سلسلے میں جاری طویل رساکشی مولانا احمد ولی فیصل رحمانی کے منتخب ہونے کے بعد ختم ہو گئی ہے۔ یہ جلسہ المہد العالی پلواری شریف کے احاطے میں امارت شریعہ بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے نائب امیر شریعت مولانا شمشاد رحمانی کے صدارت میں ہوا تھا۔ اجلاس میں مولانا صغیر احمد رشادی امیر شریعت کرناٹک اور امیر شریعت آسام مولانا یوسف بھی موجود تھے۔ مولانا احمد ولی فیصل رحمانی کو 347 ووٹ جبکہ مولانا انیس الرحمن کو 197 ووٹ ملے۔ اس طرح انہوں نے تقریباً 150 ووٹوں کی اکثریت سے مولانا انیس الرحمن کو شکست دی۔ اس طرح وہ امارت شریعہ کے 8ویں امیر شریعت منتخب ہو گئے۔ انتخاب کی تکمیل کے بعد دفتر امارت شریعہ میں نئے امیر کا استقبال رکھا گیا، جس میں مولانا شبلی قاسمی قائم مقام ناظم امارت شریعہ نے انہیں امارت کے تمام عہدیداران، ملازمین اور کارکنان کی طرف سے مبارکباد پیش کی اور کہا کہ آپ جس عظیم خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے آبا و اجداد نے جو تاریخ رقم کی ہے، جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں، اس تاریخ کا بڑا حصہ آپ بنیں گے اور اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو آگے کی طرف لے جائیں گے۔ مولانا کی شخصیت میں دینی اور دنیاوی علم پایا جاتا ہے۔ مولانا احمد ولی فیصل رحمانی کی فکر ہے کہ علماء جدید علوم اور ٹیکنالوجی سے واقف ہی نہیں بلکہ ان کے ماہر ہوں۔ اس لیے انہوں نے جامعہ رحمانی میں شعبہ دارالحکمت کا قیام کیا اور تقریباً 10 برسوں سے آپ کی نگرانی میں کوشش جاری ہے۔ ساتھ ہی زور دیتے رہے کہ وہاں کے اساتذہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی سیکھیں اور وقت کی ضرورت کو پورا کریں۔ اگر اندازہ لگائیں تو یہ سوچ کوئی عام بات نہیں ہے۔ مولانا کی ابتدائی تعلیم جامعہ رحمانی میں ہوئی اور آپ کے والد سے تربیت کے بعد عالم اسلام کی عظیم یونیورسٹی جامعہ ازہر قاہرہ مصر سے علوم اسلامیہ اور عربی زبان میں مہارت حاصل کی۔ اس کے ساتھ دنیاوی علوم اور جدید ٹیکنالوجی کے بھی ماہر ہیں۔ ان کی انگریزی تقاریر سننے کے بعد علم کی گہرائی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ نے یورپین کنٹریز کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ امریکہ میں نیوکلیئر پاور پلانٹ اور آئل اور گیس محکموں کی اہم ذمہ داری نبھائی ہے۔ 2001 سے 2005 تک امریکہ کی مختلف اعلیٰ کمپنیوں میں خدمات دیتے رہے۔ آپ کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے ایکسچینجر کمپنی نے 2005 میں بطور فیکلٹی مقرر کیا۔ یہاں مولانا فیصل رحمانی پروجیکٹ مینجمنٹ، ورک پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ، سولوشن اینڈ ڈیلیوری فنڈامنٹل کے لیکچر دیتے رہے۔ بڑی عالمی سافٹ ویئر کمپنی ایڈوبے کے MDMA کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ 2012 میں BP کمپنی میں ٹرمینل اینڈ ٹرانسپورٹ مینیجر بنائے گئے۔ 2013 میں ماس میڈیا اینڈ انٹرٹینمنٹ کی ملٹی نیشنل کمپنی ڈزنی میں بطور سروس مینیجر تقرری ہوئی۔ متعدد بین الاقوامی کمپنیوں میں قائدانہ ذمہ داریاں انجام دینے کے بعد 2015 میں آپ امریکہ کی معروف اور دنیا کی سر فہرست 10 یونیورسٹیز میں شامل کیلیفورنیا یونیورسٹی سے ڈائریکٹر آف اسٹریٹجک پروجیکٹ مینجمنٹ کے طور پر جڑ گئے، جہاں اب تک مختلف اعلیٰ تعلیم اور کورسز میں رہنمائی کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ عراق جنگ کے موقع پر آپ کی کمپنی نے
آپ کی نگرانی میں متعدد رفاہی اور امدادی کام کیے، جس کی کافی تعریف بھی کی گئی۔ ان کے امیر شریعت منتخب ہو جانے سے نوجوان علماء میں جوش و خروش ہے۔ نوجوانوں کی طرف سے یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ نوجوان امیر کی قیادت میں امارت شرعیہ اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نئی تاریخ رقم کرے گی۔